اللہ کریم آپ سب کے گھروں میں رحمتوں، برکتوں اور سکون کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، ہر صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی زندگی میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ انسانوں کا ایک سمندر ذریعہ معاش کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کسی کو آفس جانے کی جلدی ہے تو کسی کو فیکٹری، کسی کو شاپ کھولنی ہے تو کسی کو اسکول جانا ہے۔ غرض ہر کوئی جلدی میں ہے، اور ان سب کے گھروں سے باہر قدم رکھتے ہی بہت سے اندیکھے حادثے منتظر ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر کام جلدی میں بھی ہوں تو اپنے نپٹا لیتے ہیں۔ جلدی سے ناشتہ کر لیا، اپنے لباس کی تیاری پہلے ہی کر لی۔ جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، حفظ و امان کی دعائیں، وظائف۔ میرے محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں، بے شک تقدیر ایک اٹل حقیقت ہے، مگر اس کا رخ موڑنے والی بھی تو کوئی چیز ہے، اور وہ چیز ہے دعا۔ اللہ کریم نے دعا میں بہت طاقت رکھی ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جب آپ کے شوہر، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، اسکول جاتے بچے گھر سے باہر قدم رکھیں تو کچھ ضروری معاملات کر لیا کریں، کیونکہ انسانوں کی زندگیاں حادثات سے بھری پڑی ہیں۔ راہ چلتے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، کسی کے ہاتھوں اغوا ہو جانا، کسی کی گولی کسی کے سینے میں لگ جانا، کسی کی بہن محفوظ نہیں ہے تو کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، کسی کے معصوم بچے۔ غرض معاشرتی برائیوں کے انبار، اس معاشرے کو معاشرتی برائیوں کے انبار نے کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم جتنے گناہوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اتنے میرے اللہ کریم کے عذاب اور حادثے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اپنی زندگیوں کے معمول بنا لیں کہ خدا کو راضی کرنے کے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کے۔ یقین کریں، جب ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو جب اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر کہاں کہاں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے میرا رب۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو کبھی اس ذات کو نہ بھولے۔ میری بہنوں، سب سے پہلے باوضو رہنے کا معمول بنائیں، پاکیزگی لباس کی ہو یا دلوں کی، اللہ کریم کو بے حد پسند ہے۔ سب سے پہلی دعا، آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ یہ بہت طاقتور دعا ہے، یہ آپ کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرے گی۔ آپ یاد کریں گے کہ یہ وہ طاقتور دعا ہے جو اللہ کریم نے جس کے بارے میں خود فرمایا ہے۔ آپ اسے کوڈ کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث شریف ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ کریم کی جانب سے اسے کہا جاتا ہے، تو ہدایت اور کفایت کیا گیا ہے اور ہر قسم کی تکلیفوں، ناگہانی مصیبتوں سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس شیطان سے کہتا ہے، اب تیرا ایسے آدمی پر کس طرح قبضہ ہو سکتا ہے جو کہ ہدایت و کفایت کیا گیا ہے اور ہر طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے بچا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، جس روز آپ صبح گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو اس روز آپ کو کوئی حادثہ اور نہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں دوسری دعا کی طرف۔ یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے اور بڑی ہی طاقتور ہے۔ اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ حاضری، اللہ معی۔ اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے ساتھ حاضر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آپ نے اس دعا کو روزانہ 7 بار پڑھ کر اپنے پیارے کے اوپر پھونک دینا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے ایک عمل لازمی کرنا ہے، اور یہ ہے اپنی شہادت کی انگلی سے اللہ حافظی اپنے اس پیارے پہ، جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، ماں ہے، جو بھی گھر سے باہر جا رہا ہے، اس کے ماتھے کے اوپر آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارتاً لکھنا ہے اللہ حافظی، اور اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ دیکھیں کمالات آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہن نے کوئی آیات بتائی تھی، کوئی عمل بتایا تھا۔ ہمارا اگلا سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ ایک خاتون نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ وہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں بیٹھی ہوں، اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میری چھوٹی بیٹی دوسرے کمرے میں سو رہی ہے تو اس کے رونے کی آواز مجھے آتی، تو میں بھاگ کے جاتی ہوں کمرے میں، تو بستر پہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے ارد گرد 2 سانپ بیٹھے ہوئے ہیں سر نکال کے، تو میں ڈر جاتی ہوں، فوراً لپک کے بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہوں۔ وہ سانپ میری بیٹی کو کچھ نہیں کہتے اور میں ڈر کے باہر آ جاتی ہوں۔ میری پیاری بہن، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد۔ اس کی تعبیر کچھ یوں ہے
کہ سانپ دشمن کی نشانی ہے. آپ کے گھر کے پیچھے یا آپ کے بچوں کے پیچھے کوئی ہے، کوئی ایسے چھپے دشمن ہے یا آپ کے خاندان میں یا خاندان کے علاوہ جو خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور اپنے گھر سے صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں اور حفاظت کے معاملات اور حفاظت کی دعاؤں میں اپنے آپ کو ہمیشہ شامل رکھا کریں. السلام، ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں.